ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دسمبر 2020 ہے، تو اس مہینے میں ہم پاکستانیوں کو دو واقعات جو ہیں وہ نہیں بھول پاتے۔ ایک تو ثانیہ مشرقی پاکستان ہے، اور دوسرا یہ اے پی ایس پشاور والا واقعہ۔ تو چونکہ یہ سیسیشن آف ایسٹ پاکستان جو ہے، سقوط ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ، بہت لمبا موضوع ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری آواز سے استفادہ کریں، اور اس کے بعد بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کو دعا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ یہ میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ بالکل مصدقہ باتیں اور مستند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میری طرف سے وقتی طور پر اللہ حافظ۔ اب آپ آگے سنیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، جس کو ہم فال آف ڈھاکہ اور سیسیشن آف ایسٹ پاکستان کے نام سے بھی پکارتے ہیں، یہ جنگ جو ہے صرف 13 دن کے لیے رہی تھی، 3 دسمبر 1971 سے لے کر 16 دسمبر تک۔ اس سے پہلے میری جو ایک ویڈیو تھی 3 نومبر 2020 کی، جس کے اندر میں نے مکتی بانی کا ہیڈنگ اس کا یہ تھا، اندر مکتی بانی ان میکنگ، تو اس میں اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس میں ذکر کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں ایک پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا تھا، اگرتلہ سازش کیس۔ تو اگرتلہ سازش کیس جو ہے، یہ ہندوستان کی مدد سے شیخ مجیب الرحمان کا پلان تھا، اس کے دوست اس کو جاگ ملے، وہ خود بھی ملا، اور پاکستان کی سٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے ساری کوشش تھی۔ اس میں ISI کے، ہمارے پاک آرمی کے ایک بہادر سپوت، اس وقت لیفٹیننٹ کرنل شمس العالم نے یہ سارا جو سازش تھی اسے تحت ازبام کیا تھا۔ بہرحال اس سارے قصے میں CIA کی رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد بنگالی مارے گئے۔ مختلف رپورٹس ہیں، اس پر میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں۔ مشرقی پاکستان کا جو دفاع تھا، اس کے لیے بہت سی بحثوں کے بعد، پلانز کے بعد، جو فوج کے جو طریقہ کار ہوتے، اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع جو ہے مغربی پاکستان سے ہی ہوگا۔ مطلب یہ کہ مغربی پاکستان میں جارحانہ طریقے سے جنگ لڑی جائے، اور انڈیا کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ مشرقی پاکستان پر اگر قبضہ کر بھی بیٹھے تو اسے ان ٹرمز پر معاہدہ کرنا پڑے جس سے مشرقی پاکستان کو کوئی بالآخر نقصان نہ پہنچے۔ جنرل نکسن کہہ رہا ہوں، جنرل یحییٰ خان کو پریزیڈنٹ نکسن نے کہا تھا کہ دیکھو، اب چونکہ مشرقی پاکستان تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور یہاں مغربی پاکستان میں بھی آپ کو خاص اچیومنٹ نہیں کر سکے، تو اپنی پاکستانی فورسز کو ریسٹرین کرو، یہ نہ ہو کہ جنگ بڑھے اور مغربی پاکستان کو بھی انڈین انویژن کا سامنا کرنا پڑے۔ اس جنگ کے اندر، اس دوران میں، اس سارے عرصے میں چائنا نے کسی حد تک پاکستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن امریکہ کا 6واں یا 7واں جو بھی بحری بیڑا تھا اس کا انتظار ہی کرتے رہے۔ وہ کیا نام ہے، ادھر ملائیشیا کی طرف جو ابنائے ملاقہ ہے، ادھر سے ہی آگے نہیں آ سکا، کیونکہ اسے یہ تھریٹ تھا کہ USSR روس کے جو جہاز ہیں وہ انٹرسیپٹ کریں گے، اور پھر جنگ زیادہ بڑھ جائے گی، کہیں ورلڈ وار کی طرف نہ جانا پڑ جائے۔ اگست 1971 میں انڈیا نے USSR کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ بہانہ یہی تھا کہ چائنا کی وجہ سے تھا کہ چائنا پاکستان کی اس پاکستان میں مدد نہ کر سکے۔ تو یہ 20 سال کا معاہدہ تھا، سن 71 میں ہوا، یعنی 20 سال، سن 1991 تک اس کا نام تھا ٹریٹی آف فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن۔ تو نام اچھے رکھے جاتے ہیں، لیکن آج حالات بدل چکے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو حقیقتاً تو وہاں پر 25,000 ہمارے فوجی تھے، بقایا کوئی 67,000 سویلین تھے۔ اس کی وجوہات تو کئی ہیں۔ اب اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے، وجوہات کی ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے
تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوامی لیگ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. 1971 میں انہوں نے مکتی بانی بنائی، وہ تاریخ میں بعد میں بتا دوں گا. اور ادھر ہمارے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو کہ بلوخیل سے ہیں، مجھے بھی وہاں ان سے ایک دفعہ ملنے کا موقع ملا کیونکہ میرے یونٹ میں جو کہ ان کے بھتیجے تھے ان کی شادی میں ہم شرکت کے لیے گئے تھے. تو اس کمان کا نام رکھا گیا تھا ایسٹرن کمان. تو ایسٹرن کمان کے اس وقت اس جنگ میں جو سربراہ تھے وہ جنرل اے کے نیازی تھے. جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کا ڈائریکٹو یہی تھا کہ آپ نے مکتی بانی کو روکنا ہے تاکہ وہ کوئی ایک بڑا ایریا جو ہے اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیں اور اس ٹیریٹری کو بنگلہ دیش کے نام سے اپنے حکومت جو ہوتی ہے نیگزائل نام بنا لیں. تو لیفٹیننٹ جنرل نیازی جو ہیں انہوں نے بعد از کیا کہتے ہیں مشاورت، اور وہ تو ان کے پہلے اور بھی پلان تھے، 4 پلان تھے، ان پر بھی بعد میں ذرا بحث تھوڑی روشنی ڈالیں گے. انہوں نے یہی کہا کہ 10 شہر جو ہیں ان کو فورٹریس ٹاؤن کا درجہ دے دو، یعنی آپ اوپر کیا نام ہے بارڈر کی طرف لڑیں اور پھر وقت حاصل کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے آئیں اور آخر ان فورٹریس ٹاؤنز کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. یہ فورٹریس ٹاؤن تھے 10 تھے، ان میں سے چند ایک کا میں نام لے دیتا ہوں. جیسور تھا، بوگرا ضلع تھا، رنگپور شہر تھا، جمال پور تھا، اور اسی طرح چٹاگانگ اس طرف مشرق کی طرف، اور سلٹ بھی ادھر، کمالیا اور میمن سنگھ وغیرہ. ہوا یہ کہ جو فورٹریس یہ جو ٹاؤنز تھے ان کی طرف سے یہ تھا کہ جب جو آ جائیں یہاں سے بھی پھر ہٹتے ہٹتے ڈھاکہ بول کی طرف چلے جائیں. ڈھاکہ بول کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 دریاؤں جو مشہور دریا ہیں ادھر ڈھاکہ کے نزدیک، اس کے اندر جو ہے علاقہ اس کو بس ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ آخر تھا. اس سے پہلے ایک اور نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنرل یحییٰ خان صاحب 1966 میں کمانڈر ان چیف بنے، اس وقت COS کا نام نہیں ہوتا تھا، کمانڈر ان چیف کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کچھ ریفارمز جو کی ایسٹ پاکستان کے حوالے سے، تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نام دیا گیا تھا 3rd کور کا ہیڈ کوارٹر ایسٹرن کمانڈ کا. لیکن بعد میں ماسوائی یعنی 14 تھا انفینٹری ڈویژن، اور اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اور سن 70 میں 29th کیویلری جو تھی وہ بھی ڈپلائے کر دی گئی رنگپور میں، جو کہ کیا نام ہے راول پنڈی سے گئی تھی. لیکن ایسٹرن پاکستان کو کور آرٹلری نہ دی گئی. یہ حساب ہماری نیوی کا تھا اور اسی سے ملتا جلتا PF کا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ جو سارا پلان تھا یہ 3 ہفتے کا دفاع تھا، اس سے زیادہ کا دفاع نہیں تھا. بہرحال جب یحییٰ خان نے وائس ایڈمرل کیا نام تھا ان کا، سید محمد حسن، ان کو ادھر کا مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ایسٹ پاکستان کا، تو پاکستان نیوی کو انہوں نے تھوڑا بہت اسٹیبلش کیا. تو کچھ تھوڑا سے اور آفیسر جو ہیں ویسٹ پاکستان سے گئے. تو اس طریقے سے وہاں ایک اور بات کہ یہ جو ہے چیف آف جنرل سٹاف جنرل ہیڈ کوارٹر راول پنڈی کے میجر جنرل جو صاحبزادہ یعقوب خان تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسٹ پاکستان کے اندر فارمولیٹ ہونی چاہیے انٹیگریٹڈ بیٹل پلان. تو اس کے لیے ایک ایکسرسائز کی گئی تھی، آپریشن ایکس سندر بارز 1. تو اس کی بہت سی تفصیل ہیں، اس کو اس کیا نام ہے ٹاک کے اندر اس گفتگو کے اندر ہم نہیں جاتے. تو ایک اور تھا کہ آپریشن جو T2 میر تھا وہ مطلب اس آپریشن کا کوڈ نام رکھا گیا تھا، اور یہ ایسٹرن کمانڈ نے سن 1970 میں اس کو کنڈکٹ کیا تھا جنوری میں. اور اس کے جو کنکلوژن تھے وہ یہی تھے کہ فال آف ڈھاکہ جو ہے وہ جو ہے اس کو کسی طور پر بھی نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا مین اسالٹ جو ہے ایسٹ پاکستان میں ویسٹ کی طرف سے آئے گا، یعنی مغربی بنگال کی طرف سے. اور ہمیں یہ کرنا ہوگا
کہ مفتی بانی جو ہے، جو بھی اس قسم کی فورسز ہیں جو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں، وہ مطلب کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل نہ کر سکیں وسیع اور اس جہاں پر وہ اپنی حکومت کا اعلان کر سکیں. اور کنونشنل وار ہی ہونی تھی کیونکہ انڈیا کی تعداد بہت زیادہ تھی افواج، اور ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، 3-1 کی ریشو تھی. جو بھی کہہ لیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ مدد وہ مدد خوابوں کے اوپر، لیکن ایسے نہیں ہوا. تو یہ کنکلوژن جو ہیں GHQ راولپنڈی میں جمع کروا دیے گئے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی میجر آلٹریشن نہیں ہوئی اوریجنل پلان میں، ویسے کا ویسا ہی رہا. اس جنگ کے اندر ایسٹ پاکستان والی میں جو اپریل 1971 کے اندر ہماری پوزیشن کچھ اس طرح تھی، بلکہ میں آپ کو دسمبر 1971 جو آخری دن ہے وہاں پر بتا دیتا ہوں. کل جو مجاہد بٹالین تھی وہ 5 تھیں، اور رضاکار جو تھے 22,000 سے بڑھ کر 50,000 ہو گئے. البدر اور شمس والوں کو کوئی کہتا ہے 7,000، کوئی کہتا ہے 10,000، اتنا تھا. تو ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ 3 تھے، اور ایڈاک ڈویژن جو بنا تھا اس کے 2، اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 11 تھے، ایڈاک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 4 تھے. انفینٹری بٹالین 35+4 یعنی 39، آرٹلری ریجمنٹ 6+3 9، اور آرمورڈ ریجمنٹ 1، ہیوی مارٹر بیٹریاں 5 تھیں، کمانڈو بٹالین 2 تھیں، انجینئر بٹالین لے دے کے آخر پر 3 ہو گئی، پہلے 1 تھی مارچ سن 1971 میں. تو ایک ریجمنٹ جو تھی وہ 1 تھی صرف، اور EPR اور EPCF ونگز جو تھے 17 تھے، شروع سے ہی تھرو آؤٹ یہی رہے ہیں. اور ویسٹ پاکستان کا جو رینجرز ونگ تھے وہ 7 تھے، اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 5 مجاہد بٹالین تھیں. تو فائنل پلان جو اکتوبر 1971 میں بنا وہ یہی تھا، جو کہ جنرل نیازی نے اور جنرل رحیم نے، وہ 2IC تھے ایسٹرن کمانڈ کے، اور بریگیڈیئر باکر تھے وہ COS تھے ایسٹرن کمانڈ کے، اور ابھی پہلے ذکر کیا تھا ریئر ایڈمرل نیوی والے وہ تھے ریئر ایڈمرل شریف، اور PF کی نمائندگی جو تھی وہ سربراہی تھی ایئر کمانڈور انعام اللہ خان کے ہاتھ میں. انہوں نے سارا یہ ریویو کیا، اور مین پاور کا بتایا کہ ہمارے پاس بہت اس کی شارٹیج ہے، لاجسٹک کا بھی مسئلہ ہے، اور GHQ سے مطلب ڈائریکٹو مانگا کہ ہم اس کو کیسے پھر 1-1 انچ کو ڈیفینڈ کیسے کریں. تو ان کے ازمپشن جو تھیں وہ جو تھیں، آپ 6 ازمپشن کہہ سکتے ہیں کہ انڈین آرمی جو ہے ایسٹرن کمانڈ کی، اس کے پاس مطلب 12 انفینٹری ماؤنٹین ڈویژنز، 12 انفینٹری اور ماؤنٹین ڈویژنز، اور 1 آرمڈ بریگیڈ، یہ ساری انویژن اس کے ساتھ کرے گا، اور ساتھ اس کو سپورٹ ہوگی. ہم تو انہیں غدار ہی کہیں گے، وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے تھے، مکتی بانے والے، اور BSF کی جو یونٹ ہوں گی. اور مکتی بانی جو ہے وہ مطلب اسٹیپ اپ کرے گی اپنی ایکٹیویٹیز کو، اور وہ ایک لمبا چوڑا ایریا جو ہے اس پروونس کے اندر وہ حاصل کرے گی. اور یہ ہے کہ ہماری PF جو ہے مشرقی پاکستان، وہ تو صرف 24 گھنٹے کی مار تھی انڈین ایئر فورس جو ایسٹرن کانٹیجنٹ تھا اس کے مقابلے میں. تو اس سے آپ اپنی بدتر حالت کا اندازہ لگا لیں کہ 24 گھنٹے بعد، اور ہوا بھی ایسے ہی. اور مین انڈین اسالٹ جو تھا وہ یہی تھا، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ جیسور سیکٹر کی طرف سے آئے گا، اور سبسڈی اٹیک جو ہے وہ کومیلا کی طرف سے. سوری، ہماری نیول جو ڈیٹیچمنٹ تھی انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ آپ کی تعداد بہت کم ہے اور کمزوری ہیں، چند ایک مطلب بوٹس ہیں آپ کے پاس، چھوٹے جہاز، تو آپ جب ہاسٹیلیٹیز کومنس ہوں تو آپ ادھر آ جائیں اپنی بندرگاہ کی طرف. اور انڈین اسٹریٹجک آبجیکٹو تو وہی تھا جو کہ بنگلہ دیش بنانے کے لیے ضروری تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے پروونس کا علاقہ لو، اور فل آکوپیشن جو ہے وہ بات کی بات. اب ہم اس کی کازز کے اوپر، یہ جو سارا کوئی سانحہ ہوا، میں تو اس کو کیٹاسٹرافی کہتا ہوں. تو اس کی مطلب ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پولیٹیکل کازز، ملٹری کازز، اور اکنامیکل کازز. تو پہلی 2 جو ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، کوئی 58 یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6 کروڑ،
اور 1 یونٹ جو ہے جب توڑا گیا تو اس سے پہلے پیریٹی ہوا کرتی تھی دونوں حصوں کے درمیان. آبادی خواہ مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی لیکن سیٹیں دونوں حصوں کے برابر تھی، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی. اور ہمیں پتہ ہے کہ سن 1964 کے انتخابات جو تھے وہ صدارتی جو تھے وہ فیئر نہ تھے، جس کے اندر محترمہ فاطمہ جناب نے حصہ لیا تھا. اور اس کے اندر ہی جب 1948 میں قائد اعظم گئے مشرقی پاکستان ڈھاکہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس سے پہلے وہاں پر ہڑتالیں ہو رہی تھیں اور احتجاج ہو رہے تھے یہ زبان کے مسئلے کے اوپر. دیکھیں ادھر ذرا بات لمبی ہو جائے گی لیکن ایک اشارہ، قائد اعظم نے جو بھی فیصلہ کیا عوام نے اس کا احترام کیا. ابھی پاکستان نیا نیا بنا تھا اور قائد اعظم موجود تھے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات زبان والی لسانی مسئلہ دب گیا. لیکن دیکھیں یہ ہے کیا نام ہے سوئٹزرلینڈ، یہاں پر 4 مطلب علاقے ہیں، زبانیں ہیں. تو چاروں زبانوں کے اندر چوتھی زبان تو خیر بہت 2% یا اس سے بھی کم آبادی ہے لوگوں کی اور مختلف علاقوں میں ہے. 3 زبانیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی جرمن، فرینچ اور اٹالین. اور چاروں زبانیں جو ہیں وہ نیشنل لینگویج ہے. اور آپ کے پاس جو بھی بل آتا ہے، ایون امریکہ کے اندر بہت سے علاقوں میں انگلش اور اسپینش زبان میں سارے بل آتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، باقی سارے آرڈر وغیرہ، خطوط وغیرہ. تو بہرحال جو بھی فیصلہ ہوا اس وقت ہوا، لیکن اس کو پھر انڈیا نے ہوا دی. مجیب الرحمان جیسے لوگ پیدا ہو گئے، اگرتلہ سازش کیس آ گیا. اور اگرتلہ سازش کیس میں دیکھیں جب وہ اندر ہو گئے تو ساری جنگ لڑنے والے ادھر اس کے سیاسی میدان میں یہی لوگ تھے، بھٹو، اصغر خان اور عبدالولی خان اور دیگر سارے لوگ. بہرحال تو 6 نکات جو تھے مجیب الرحمان کے وہ نہ ماننے والی بات تھی، وہ بالکل علیحدگی کا چکر تھا. مثلا اس کے اندر یہ کہنا کہ ہماری اپنی فورس ہو مشرقی پاکستان کی، اور نیول ہیڈ کوارٹر کا مطالبہ کیا گیا کہ کراچی سے وہ چٹاگانگ جو ہے یہ لے کر. تو یہ ساری ذرا مشکل باتیں تھیں. تو پارٹیشن سے پہلے جو 55% جو تھا سینٹر کو جاتا تھا ریونیو، اور 45% پروونسز کو جاتا تھا. اس کے بعد فیڈرل کو 90% جانا شروع کیا، جو کہ بہت بڑی زیادتی تھی، اور 10% صرف پروونسز کے پاس. ہماری آج کی جو 18ویں امینڈمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور انصاف کی نظر سے کرنا چاہیے تاکہ اور مسائل پیدا نہ ہوں. پھر یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا جو GDP تھا، لوگوں کا جو رہنے کا معیار تھا، وہ بہت اچھا تو نہ صحیح لیکن ان سے کم از کم بہتر تھا مشرقی پاکستان. اور پھر یہ جو تعصب سا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں بڑے اچھے فوجی ہیں تو یہ ہمارے چھاتی ہے تو یہ ہے وہ ہے، تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. جب بھی مطلب مجیب الرحمان کی یہ عام مشہور ہوتا تھا کہ میں جب اسلام آباد آتا ہوں تو مجھے جوٹ کی پرسن کی خوشبو آتی ہے یہاں کی سڑکوں سے. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا زیادہ مطلب ریونیو ہے اور آپ لوگ جو ہیں مشرقی پاکستان کو کم ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں اور مغربی پاکستان میں زیادہ کرتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ ڈیولپڈ ہیں. بہرحال آج تو آزادی کے بعد وہ ہم سے بہت آگے ہیں، بلکہ انڈیا سے بھی آگے ہیں، برصغیر میں سارے ملکوں سے آگے ہے ان کی GDP. دوسرا جو تھا ملٹری کا، وہ میں نے اوپر شروع میں تقریباً سارا ڈسکس کر دیا ہے. تو 1965 کی جنگ میں کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم جیتے تھے، یعنی پاکستان والے. لیکن جب آپ دیکھیں اور ساری سائٹس اور یہ اور وہ، تو اس میں بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی. ہاں بہادری بہت دکھائی اور مطلب انڈیا کو اچھا خاصا سبق سکھایا، لیکن اس کے اندر یہ ہاں ضرور ثابت ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع جو ہے مغربی پاکستان سے ہے. لیکن اس جنگ کے اندر، یہ جو سن 71 والی جنگ کے اندر، یہ قدم بر وقت نہ اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور رہتی دنیا تک یہ ایک داغ ہے ہمارے ماتھے پر، جس کو مٹانا عزت ضروری ہے. اور پھر اکنامیکل ہے، وہ جو 25 مارچ کا جب کریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس سے پہلے ان کو یہی مطالبات تھے جو بھی میں نے ذکر کیے تھے کہ مغربی پاکستان میں امیر ہیں، ہمارا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو پھر اس وقت کے الیکشن تھے 1970 کے،
جس میں عوامی لیگ کو تقریباً 160 سیٹیں ملی تھیں اور پی 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 کو ادھر مغربی پاکستان میں 80 ملی تھیں، یعنی اس کا نصف. لیکن یہ بات بڑھتی گئی اور کیا نام ہے آپس میں اختلافات بڑھتے گئے، تو پھر کرتے کراتے تاریخ عدم تعاون کا وقت آ گیا. کسی قسم کا وہ تعاون نہیں کر رہے تھے اور ہر بات کے اندر نافرمانی چل رہی تھی. پھر کرفیو جو ہے ڈھاکہ میں وہ لگا دیا گیا، تو انارکی ایک قسم کی پورے ملک میں پھیل گئی. تو ہنگامے جو ہیں وہ ان کی نظر 172 بندے ہوئے جو سویلین تھے اور فوج کے 23 بندے. یہاں تک حالت پہنچ گئی، اتنے حالات خراب ہو گئے کہ جیلوں میں بھی بغاوت ہو گئی. لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، چونکہ اوپر افسر بھی تو ان کے تھے. اس دوران مجیب الرحمان نے 10 نکاتی اعلان کر دیا کہ یہ ہم کام کریں گے، یعنی تعاون نہیں کریں گے. سول حکام جو ہیں انہوں نے بھی تعاون دینا بند کر دیا، عدم تعاون پر اتر آئے. مفتی بانی جو ہے وہ اپنے 90 لاکھ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 90 لاکھ لوگ جو ہے یہ جو آپریشن سرچ لائٹ مارچ میں ہوا تھا 25-26 مارچ کی درمیانی رات کو، اس کے نتیجے میں 90 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ مغربی پاکستان چلے گئے، مغربی بنگال چلے گئے، اور انڈیا نے ان کو خوب پھر ٹریننگ دی. ان کو کچھ مہینوں کے لیے ٹریننگ دی جاتی تھی، جو اچھے ہوتے تھے ان کو اگر اور چند ہفتوں کی ٹریننگ دی جاتی تھی، انہیں افسر بنا دیا جاتا تھا. وقت یہ آ گیا کہ چیک پوسٹیں جناب شہر میں ڈھاکہ میں مفتی بانی نے کر لیں اور انخلا ادھر ہوا. بڑے لوگ جو ہیں مغربی پاکستان کے جو ادھر کام کر رہے تھے، سویلین جو ہے میرا مطلب ہے وہ حکام بیوروکریٹس وغیرہ، تو جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے تو ٹکٹیں کرائیں اور وہ مغربی پاکستان آ گئے. اب غریب کہاں جاتے، انہوں نے بہرحال پھر کینٹس کے اندر پناہ لی. 7 مارچ کو پلٹن میدان میں جلسہ ہوا جس میں آزادی کا اعلان ہوا، اور 6 مارچ کو چونکہ پہلے وہ کیا گیا تھا کیا نام ہے قومی اسمبلی کا اجلاس، وہ بلایا گیا جو کہ ملتوی کر دیا گیا. پھر 25 مارچ کو کہا گیا کہ ڈھاکہ میں ہوگا، لیکن پھر اس رات کو ہی آپریشن سرچ لائٹ کیا گیا. تو یحییٰ خان کا ایک ذاتی پیغام بھی امریکی سفیر جو فارلینڈ کو پہنچایا گیا. تو امریکی سفیر نے مجیب الرحمان کی پارٹی کو صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم آپ سے تعاون کا انکار کرتے ہیں، چونکہ آپ کا سارا ایجنڈا جو ہے یہ علیحدگی کا ایجنڈا ہے. تو بہت زیادہ ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کے اندر ایک کتاب ہے شمیلہ بوس کی جو کہ امریکن بنگالی رائٹر ہیں، وہ ان کی کتاب کا نام ہے ڈیڈ ریکننگ. تو اس میں انہوں نے ان سارے الزامات کی نفی کی ہے، جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں. اصل میں مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان صاحب جو تھے ڈبل گیم کھیل رہے تھے. ہر ایک کا دل تھا، بھٹو صاحب کا دل تھا کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں، اس کا دل تھا میں بھی وزیر اعظم بنوں. گو کہ ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں دے رہے تھے. اور ادھر بھٹو صاحب جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ بھی جب ملتے مجیب الرحمان سے جو بھی ملاقاتیں ہوتی تو اس کے اوپر ہی ہوتا کہ کتنی بھائی ہمیں سیٹیں دو گے، ہمیں کون کون سی وزارتیں دو گے. تو بہرحال یہ جب ملاقاتیں کی ادھر سے مغربی پاکستان کے لوگوں نے جا کر کچھ مطلب کنسنسس تھوڑا سا پیدا ہوا 6 نکات کے اوپر، اور اس میں اصغر خان تھے، مولانا غوث ہزاروی تھے، نوازالدہ نصر اللہ خان سے ایئر مارشل نور خان، عبدالولی خان صاحب. تو بس یہ ہوگا کہ ہاں ان کو اقتدار جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، ایک عبوری حکومت بنائی جائے، نہ کہ وہ آئین کے اندر یہ وہ بڑی لمبی چوڑی تبدیلیاں کریں. تو ان کا تو یہ تھا کہ جو ہی پہلا اجلاس ہو پوری ان کی تیاری تھی، 2/3 میجارٹی ان کو ہو جانی تھی، چونکہ ادھر سے عوامی لیگ کو مغربی پاکستان سے پوری حمایت تھی جو ابھی میں نے نام لی ہیں ان سب کی. تو 2/3 میجارٹی تو ان کی بن ہی جانی تھی. تو اس صورتحال میں کراچی کے اندر جو جلسہ ہوا اس کے اندر بھٹو صاحب نے الفاظ استعمال کیے تھے ادھر تم ادھر ہم. تو لوگ اس بات کو بہت بڑھا دیتے ہیں، مبالغہ رائے کرتے ہیں. ان کا مطلب یہی تھا اور بعد میں کہا بھی گیا اور اس کو واضح بھی کیا گیا کہ مطلب یہ کہ پھر تم ادھر حکومت بناؤ، ہم ادھر حکومت بناتے ہیں.
لیکن یہ نہیں تھا کہ سیپریشن ہو جائے یا سیسیشن آف پاکستان ہو جائے، چونکہ ان کے جو ایک آخری ایک دو پوائنٹ جو تھے وہ نہ مچھے نکات والے، وہ نہ ماننے کے قابل تھے بھارت. اور اسی جلسہ کے اندر بھٹو صاحب 2-3 دفعہ روئے بھی ہیں، تو مطلب دکھ تو تھا نا، کیونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ادھر سارے نوجوان ہی تھے. تو 15 مارچ کو پھر یا خان نے مطلب یہ پھر ان سے ملاقات کی، اور شیخ مجیب الرحمان کا ادھر کنٹرول تھا، بات چیت جاری رہی، کبھی ادھر ملتے کبھی ادھر ملتے، ادھر بھی ان کے ساتھ جا کے شکار کیا، ادھر جاتے تو ان کو کہا کہ شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم ہے، ادھر ملے تو ان کو بھی کچھ لارا لپا لگایا، ان کو بھی بہت امید تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. تو یہ دولتانہ، عبد الولی خان، مفتی محمود، یہ سارے مذاکرات میں تھے، اور ایک قسم کی خوشخبری دی. اور پھر بھٹو صاحب نے ارادہ کیا مشرقی پاکستان جانے کا. تو 21 مارچ کو ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ پہنچتے ہیں، اور انہوں نے 22 مارچ کو مذاکرات میں شرکت کی جو کہ پہلے سے جاری تھے. یحییٰ خان نے میں پہلے ابھی ذکر کیا تھا، اجلاس جو تھا وہ ڈھاکہ جدھر اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس، وہ ملتوی کر دیا. اس کے اوپر عوامی لیگ نے، بنگالیوں نے 23 مارچ کے دن یوم پاکستان منانے کے بجائے یوم مزاحمت بنایا. یعنی وہ آخری حدوں کو جا چکے تھے، اپنا ترانہ گایا، پاکستان کا پرچم ہے وہ جلایا، اپنی پریڈ، اپنی اسلامی. بہرحال 26 مارچ کو پھر قوم سے خطاب کیا یحییٰ خان نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری سیاسی سرگرمیاں جو ہیں، یہ عوامی لیگ جو کچھ کر رہی ہے سب کچھ خلاف قانون ہے، یہ غداری ہے، اور یہ دشمن کے کیا نام ہے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک کالی رات آئی ہماری کیا نام ہے تاریخ کے اندر، اور سرچ لائٹ آپریشن کیا گیا 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو، اور کافی سے لوگ پھر مارے گئے. لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کو بچا لیا گیا. حالات اتنے خراب تھے کہ اس رات پھر انہوں نے یحییٰ خان نے نکلنا تھا، تو دو تلاشیاں ہو رہی تھیں، مکتی بانی، چیک پوسٹیں، یہ وہ، تو نکلنا بہت مشکل تھا. بہرحال ایک اور آفیسر تھے بریگیڈیئر رفیق، ان کا بھی چوڑا چکلا چہرہ ہے یحییٰ خان کی طرح تھا. تو یحییٰ خان کی کار میں ان کو بٹھا کر شہر کی طرف بھیج دیا گیا، ایسے لگے لوگوں کو کہ یحییٰ خان جا رہے ہیں. حالانکہ یحییٰ خان تو پی ایف کی گیٹ سے مغربی پاکستان روانگی کی طرف رواں تھے. بہت سے اس کے اندر کارٹون بھی بنے ہوئے ہیں، بہرحال اس کے اندر میں نہیں جاتا. تو مجھے شیخ مجیب الرحمان جو ہیں، جب انہوں نے اعلان کیا ریڈیو پر اس ساری چیز کا، تو ان کی گرفتاری ہوگی اور انہوں نے مغربی پاکستان لے آئے. تو اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس وقت مرنے کے، کوئی کہتا ہے 50، کوئی کہتا ہے 100، اور جو حتمی ہے وہ 149 ہے. تو اس سارے کے پیچھے، اس ساری گڑبڑ کے پیچھے، اس ساری انسرجنسی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا. اور یہ ساری بات جو ہے، گو کہ 3 وزیر اعظم، 3 بڑے وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے آئے، لیکن ان کو اس کے اوپر بھی اعتراضات رہے کہ جلد ان کو وہ کر دیا گیا ہے. تو یہ را کا اور بی ایس ایف کا اور خود مطلب انڈین آرمی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر جب 3 دسمبر کو اعلان جنگ ہو گیا تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہ رہ گئی. تو بنگالیوں نے جو ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، حد سے زیادہ. یہاں ایک اصفہانی جوٹ ملز تھی، وہاں پر بندوں کو مطلب مارنا، چلو گولی مار دی یا کوئی کر دیا، لیکن انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اسی طرح کھلنا کے اندر یونیورسٹی میں قتل ہوا، یہ یونیورسٹی کے اعداد و شمار میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہیں جی. تو غازی پور والی فیکٹری جو تھی، پھر بہاریوں کا قتل ہے، وہ میں ذرا آپ کو تھوڑی دیر بتاتا ہوں. میں اس میں تھوڑی سی نا ایڈیشن کر لوں.
تو بنگالیوں اور مکتی بانی کے مظالم کا ذکر ہو رہا تھا. ایک چھوٹا سا میں مطلب واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں. یہ قتل عام جو ہے 21 دن تک جاری رہا ہے. مختلف اوقات میں 3-4 حملے ہوئے. ضلع بوگرا میں ایک سانتاہار کا علاقہ ہے وہاں پر. تو نان بہاریوں کے خلاف، نان بنگالیز کے خلاف 15,000 آبادی تھی اس علاقے کی، اس قصبے کی کہہ لیں جو شہر ہے وہاں کی. اور مطلب ایک قسم کا قتل عام اور مطلب بڑے اسکیل پر، ہول اسکیل کے اوپر ایک میسکر ہوا ہے. اور مکتی بانی نے مطلب باری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک بوڑھا شخص اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا، پہلے اس کو مارا اور وہاں سے بات بڑھتی گئی. اور بس اب آج تک وہ بہاری جو ہیں ان کے پاس کوئی شہریت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں. مطلب بڑی عجب سے زندگی ہے، دوسرے درجے کے شہری بھی نہیں ہے. تو ان کو واپس ادھر لانا چاہیے. 1-2-4 دفعہ کوششیں بھی ہوئیں، بات بھی بڑی، پھر اتنا خرچہ کون کرے. لیکن اس کے اندر پھر بیوروکریسی کی اپنی مسلطیں ہیں، اور الطاف حسین کے بیانات اور اس کے کرتوت جو ہیں، اس قسم کی ساری باتیں ملا کے یہ آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان بھاریوں کا کیا بننا ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. حمود الرحمان کمیشن نے فوج کے مظالم کے اوپر بھی بات کی ہے. اور یہ جو انہوں نے کراتی گنج، رنگ پور اور دوم گھاٹ کے اندر کیا، 2 لاکھ کا جھوٹ بولا. جب بار کہا گیا کہ بنگالی عورتوں کے ساتھ ان مغربی پاکستان والوں نے بہت زیادتی کی ہے اور ہزاروں مطلب عورتوں کو پریگننٹ کر دیا ہے. تو پھر 1972 میں یو کے کی آزادی جب بنگلہ دیش کو مل گئی تو 1972 میں یو کے کی ٹیم، میڈیکل ٹیم آئی. انہوں نے تقریباً 100 کے لگ بھگ جو کیسز ہیں وہ لیے، اور صرف 9 کی اطلاع ملی کہ وہ پریگننٹ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی صرف ابارشن ہوئی. باقی جو ہے میرا مطلب ہے اتنا جھوٹ بلایا جاتا ہے. 11 اپریل سن 1971 کو جنرل خادم حسین سے ایک نیازی، جنرل خادم لیفٹیننٹ جنرل ایک نیازی سے، جن کو ٹائیگر کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی. جنرل نیازی کے اوپر بہت سے الزامات ہیں. ہم تو ان سے ملے، ان کو ایک زندہ دل آدمی پایا. جو 1-2 ملاقاتیں ہوئیں اس شادی کے اوپر جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، تو کہا گیا کہ پان کی سمگلنگ کرتے ہیں، بڑے رنگین مزاج ہیں، اور ٹکا خاں پر سارا الزام ڈالنے کی کوشش کی. تو 15 اپریل کو جنرل نیازی جو ہیں وہاں سے لے کر دسمبر سن 1970 تک تو ان کا کنٹرول رہا. تو 3 ملین بی ڈی والے تھے، 26,000 پاکستان فوج تھی، 3 سے 5 لاکھ جو ہے نیوٹرل سورسز یہ کہتے ہیں. تو یہ تعداد ہے. لیکن شرمیلا بوس نے لکھا کہ 50,000 سے 1 لاکھ تعداد تھی. اب دیکھیں اتنے بڑے، اور جب اس کے ریسورسز بھی نہ ہوں، لاجسٹک بھی نہ ہوں، تینوں چاروں طرف سے گھیرا بھی جا چکا ہو، اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ بھی ساتھ نہ دے رہی ہوں، تو پھر یہ نتیجہ نکلنا تھا. بہت زیادہ الزامات لگائے گئے پاکستانیوں پر، اور جو پرو پاکستانی تھے ان پر. اور جب یہ اب حسینہ واجد جو ہیں، جب یہ پی ایم بنی ہے، تو انہوں نے اس دور کے جو البدر اور شمس کے لوگ تھے، زیادہ تر کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، مطلب 7,000 یا 10,000 جتنے بھی لوگ تھے. سن 1913 میں عبد القادر مولا کا ہمیں پتہ ہے، انہیں پھانسی دے دی گئی، مطلب ضعیف لوگوں کو پکڑ کر کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر تو سارا کچھ ہوتا ہے. اور ایک اور نام ہے، مئی 2016 میں پھانسی دی تھی انہوں نے مطیع الرحمان نظامی کو، یہ البدر کے تھے. تو اس کی تو حد کو نہیں ہے ایسی باتوں کی. دونوں ملکوں کے حالات کشیدہ ہو گئے ان وجوہات کی وجہ سے. حالانکہ مسلمان بھائی ہیں، جو کچھ دکھ تکلیف پہنچا دونوں سائڈوں کو پہنچا ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اور آپس میں کوئی ڈھیلی ڈالی، چلو کنفیڈریشن، کچھ نہ کچھ ایسی بات ہونی چاہیے. بہرحال وہ بات جاری رکھتے ہیں کہ جون میں آخر بھارت نے گولہ باری جو ہے تو خانے کی شروع کر دی، اور جدھر ہماری وہ پوسٹ تھیں ان کو ختم کر دیا. نومبر میں ان تک، یعنی جنگ سے، اعلان جنگ سے مہینہ بھر قبل 3,000 مربع میل پر وہ قبضہ کر چکا تھا. اور مغربی پاکستان میں 3 دسمبر کو جو ڈی ڈے تھا اعلان جنگ ہوا، لیکن اس کو خاص نتائج نہیں ہوئے.
تو 11 بھارتی ایئر بیسز پر حملہ کیا اور ہمارا صرف ایک جو ہے وہ طیارہ تباہ ہوا. یہ مطلب ویل ڈن ہے ہماری ایسٹ پاکستان کی ایئر فورس کو. مطلب بہت ہی ان کے تو وہ تو 24 گھنٹے کی مار تھی. انڈیا نے پھر اعلان جنگ کر دیا. وہ تو پہلے ہی ساکھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان آرمی جو ہے بعض سورسز کے مطابق 45,000 تھی ریگولر اور 73,000 رضاکار تھے. اگر 3,000 5,000 ادھر ادھر بھی کر رہے ہیں تو الشمس اور البدر والوں نے کیا کرنا تھا؟ گو کہ وہ ادھر کے رہنے والے تھے لیکن 2 ہفتے کی تربیت سے وہ کیا کر سکتے؟ جبکہ مکتی بانی کو تو بہت لمبی میرا مطلب ہے کہ ان کو تربیت دی گئی اور اس طریقے کے جو لوگ ہیں ان کو پورا تیار کیا گیا. بلکہ وہ ایک فوج ہی تھی. تو انڈین آرمی جو تھی وہ تو 2.5 سے 3 لاکھ فوج تھی. اگر مطلب ہمارے 1,18,000 ٹوٹل بنتا تھا تو پھر بھی 3 لاکھ کا کوئی مقابلہ تو انہوں نے 1:3 کی ریشو بنتی ہے. پھر بھارتی ٹینکوں میں نائٹ وین کا تھا, ان کو یہ سہولت حاصل تھی. اور 14 پرانے سائبرز تھے ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں. انڈیا کے 150 سے زیادہ جو MiG 20 اس وقت کے لیٹسٹ ویپن تھے. پی ایف نے ڈاگ فائٹ میں بہت اچھا جناب مقابلہ کیا. پاکستان کے صرف 2 طیارے تباہ ہوئے اور بھارت کے 13. تو پی ایف نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. گو کہ 1 آدھ دن کے لیے یہ تھا سارا کچھ. اور زمینی محاذ پر ماننا پڑے گا کہ کامیابیاں بھارت کو ملیں مشرقی پاکستان میں ان کی مکتی بانی کی وجہ سے. اور پہلے انہوں نے جیسو پر قبضہ کیا. ابھی کوہلی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ بیٹل آف ہلی کا اگلے حصے میں کرتا ہوں. بیٹل آف ہلی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر میجر محمد اکرم شہید ملک جو ہیں انہیں بعد از وفات نشان حیدر دیا گیا تھا. میجر صاحب جو ہیں یہ ملٹری کالج جہلم کے پڑھے ہوئے تھے. پہلی دفعہ سلیکشن نہ ہوئی تو پھر وہ سپاہی فوج میں بھرتی ہو گئے. البتہ بعد میں انہوں نے 28 PML لانگ کورس میں شمولیت کی اور کمیشن ملنے کے بعد آپ 4FF کو آپ نے جوائن کیا اور آپ کیپٹن کے عہدے پر تھے میرا خیال ہے جب 65 کی جنگ ہوئی ہے. تو بیٹل آف ہلی میں انہوں نے بہت جوان مردی سے, بہت جرت اور بہت بہادری سے کمان کیا اپنی کمپنی کو. اور خود بذات خود انہوں نے 3 ٹینک اس وقت تباہ کیے شہادت سے پہلے. 4تھے پر بھی نشان ابھی لے ہی رہے تھے کہ انہوں نے 0.5 کی جو بلٹ ہے وہ آ کر آنکھ اور گلے میں لگی اور آپ وہیں شہید ہو گئے. آپ کا جو قبر ہے آپ مدفون ہوئے ہیں بولدار میں, جسے اب بول ماری کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں میجر اکرم شہید, ان سے ہمارے خاندان کا بھی ایک تعلق بنتا ہے یاری دوستی کا. ان کے جو دادا تھے صوبیدار گودوڑ ان کا نام تھا. تو وہ یہ دریا جہلم کے اس پار ضلع جہلم میں گاؤں ہے نکا خلاص پور, تو یہ ادھر کے رہنے والے ہیں. تو وہ جنگ عظیم میں تھے ان کے دادا اور میرے دادا بھی. تو چونکہ علاقہ بھی ایک ہی تھا تو دادا جان کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا. تو یہ ملاقات تھی. تو جب کبھی بھی ذکر ہوتا تو دادا جان اچھے الفاظ میں ذکر کرتے اس خاندان کا. جس دن ہم نے یہ سنا کہ اسکوتے ڈھاکہ ہو گیا ہے, BBC سے سنا تھا. گاؤں کے اندر غالباً 2 ہی ریڈیو تھے, ایک ہمارے محلے کی طرف تھا اور ایک جنوب کی طرف تھا. تو جب ہم یہ خبر سن کے آئے میں نے دادا جان کو بتایا, عشاء کی نماز پڑھ کے خبریں سنی اور پھر ادھر ان کی طرف گیا. تو بہت غمزدہ ہو گئے, روحان سے ہو گئے. میں تو خیر رونے لگ پڑا. اور ان کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہمارے تایا تھے چچا مرزا خان, وہ اس وقت قید ہو گئے تھے. تو بڑا عجب سا ماحول تھا, بہت تکلیفوں سے وقت گزرا. ان کا بھی کچھ لوگوں نے ادھر سے فرار بھی کیا, مثلا فتح گڑھ سے فرار جو ہے وہ بھی ایک کتاب ہے, اور بھی کئی ایک ہیں. پیچھے جو فیملیز تھیں وہ بھی بہت تکلیف سے گزری. تو بڑے عرصے بعد خط ملنا شروع ہوئے. وہ بھی پہلے میرے خیال میں سوئٹزرلینڈ آتے تھے, ریڈ کراس, اور پھر یہاں سے ادھر پوسٹ آتی جاتی تھی. تو اس سے پہلے ریڈیو کے اوپر قیدیوں کے بیانات آیا کرتے تھے. وہی
نپے تلے 2-3 فکرے ہوتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، تو ہم انشاءاللہ جلد ملاقات کریں گے. بس اس قسم کا جب کوئی سن لیتا تو اس قسم کا آج کا انٹرنیٹ موبائل اور اس قسم کی سہولتیں تو نہیں تھیں. پھر ایک دوسرے کو بتاتے کہ بھئی میں نے تمہارے بیٹے کا، تمہارے چچا کا، تمہارے باپ کا میں نے وہ پیغام سنا تھا، یہ اس کے الفاظ تھے. تو یہی اس وقت آدھی ملاقات ہوتی تھی. ادھر میں کہہ رہا تھا کہ مغربی محاذ میں شکرگڑھ کے ضلع کے 500 دیہات جو ہیں، یہ فرسٹ کور کے جو کمانڈر تھے جنرل ارشاد، بغیر کسی کارروائی کے مطلب وہ دے دیے. تو اس قسم کی کامیابیاں ہمیں اس وقت مل رہی تھیں. بری حالت تھی. ادھر پالیٹکس میں اس محاذ پر، سیاسی محاذ پر یو این کے اندر نائب وزیر اعظم اس وقت بن چکے تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ ادھر پہنچے اور پولینڈ کی جو قرارداد تھی، لوگ کہہ دیتے ہیں پھاڑ دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اور کاغذ تھے. وہ غصے میں انہوں نے کہا، وہ بڑی اچھے تقریر ہے، بڑی جذباتی سی تقریر ہے انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا میں اس کا شکست کا حصہ دار نہیں بننا چاہتا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے. بہرحال بہت وقت ضائع ہوا اور آخر پاکستان کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. قبل اس کے کہ ہم آخری دنوں کی بات کریں کہ کیا ہوا، ایک اور ورژن ہے اس کے بارے میں، وہ تھوڑا سا مطلب دینی حلقوں میں مقبول ہے. وہ کہتے ہیں کہ سن 40 سے ہی یہ باتیں مطلب پھیلنا شروع ہو گئی تھیں، اور 46 میں بھی غلطی کر بیٹھے. تو پھر کرتے کراتے جب پاکستان بن گیا، تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے سر ظفر اللہ خان کی تحریر کردہ جو 1940 کی قرارداد ہے منٹو پارک میں، تو قرارداد پاکستان جب اس کو کہا جاتا ہے، اب اس کو کہا تو ہندو میڈیا نے استعمال کیا تھا، لیکن یہ مقبول ہو گیا، قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان ہی بن گئی. تو مسلم لیگ جو ہے وہ ایک تحریک تھی، ایک جوش تھا، ہوش اتنا نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس وہ اتنا واضح لایا عمل کو نہیں تھا. ہاں یہ تھا کہ ہندو ہم سے انصاف نہیں کرے گا کبھی بھی، کیونکہ وہ 700 برس کی 800 برس کی غلامی میں گزار چکا تھا، اور اس نے بدلہ لینے ہی لینا تھا. اور سن 37 سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے مسلم لیگ جاگیرداروں کی مطلب ایک جماعت تھی، بڑوں کی بیٹھک تھی. بہرحال حالات جب بدلتے گئے، جب قائد اعظم نے جا کے چارج لے لیا، واپس آ گئے انگلینڈ سے، تو پھر یہ مولوی فضل الحق، ان کا پورا نام ہے ابو القاسم مولوی فضل الحق، تو انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اور پھر سب نے حمایت کی اور یہ منظور ہو گئی. 7 سال کے عرصے میں ہم نے پاکستان بنا لیا. کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، اسلام انہی کو جاتا ہے، تحریک پاکستان کے تمام رہنماؤں کو. سارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ اعلیٰ مقام دے. ہمیں ملک بنا کے دے گے، آگے ہم نے اس کو کیسے چلایا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 2 ملک علیحدہ علیحدہ ہوتے، جیسے کہ اسٹیٹس کا لفظ تھا اس قرارداد میں، بعد میں مطلب اس کو 6 سال بعد جو ہے اس کو چینج کیا تھا. تو شاید کنفیڈریشن ایک مضبوط سے ہوتی. تو دنیا میں مثالیں ہیں، مثلا مصر اور شام کی کنفیڈریشن بنی تھی، تو جغرافیہ کی نفی ہو جاتی ہے. دور دور رہ کے بھی لوگ کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں، ملک کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں. بہرحال تو چند ہی سالوں میں یہ ہمارا جوش خروش جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد جو ہے وہ آ تو گئی، اور بیسک پرنسپل کمیٹی جو تھی BPC وہ بھی دوبارہ پیش ہوئی، تو پیریٹی کا بھی لاگو ہو گیا ضابطہ. 1.5 سال بعد جا کے سن 52 میں غالباً دسمبر 1952 کی بات ہے کہ 1 مین 1 ووٹ آ گیا، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ پیریٹی ختم ہو گئی، تو برتری حاصل ہو گئی ایسٹ پاکستان کو، جو کہ مغربی پاکستان کے جاگیرداروں کو پسند نہ تھی. حالانکہ محنت کرتے اور وہاں پر بھی کوئی سیٹیں لے لیتے تو ہو سکتا ہے ان کو ہی اکثریت مل جاتی، یا چند سالوں کے لیے، چند ٹرمز کے لیے. اگر مشرقی پاکستان والے
وزارت عظمیٰ اور دیگر عہدوں پر چلے جاتے، تو اس میں کیا تھا، بھائی تھے تو وین وسیع ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال کرتے کراتے کچھ 26 سال بعد جا کے ہمیں صحیح آئین ملا ہے، 56 کا بھی ہے، 62 کا بھی ہے، ایوب خان کا دیا ہوا، لیکن اصل تو جا کے 1973 میں آپ اسے متفقہ آئین ہی کہہ سکتے ہیں، تو سب نے دستخط کیے تھے۔ اردو بنگلہ بھاشا کا یہ چکر چلتا رہا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا ڈسلوئنس تھی، کیا تھا، بہرحال جب مارشا اللہ لگا تو اس نے جلتی پر ہی تیل کا کام کیا تھا، اکثریت آخر علیحدہ ہو گئی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ اقلیت علیحدہ ہوتی ہے، تو سانحہ مشرقی پاکستان سے اکثریت جام سے علیحدہ ہو گئی۔ ڈگال نے مطلب الجزائر کے اندر کیا، ہم بھی مطلب کوئی ایسی راہ نکال سکتے تھے، ریفرینڈم کرا لیتے، یہ اگرتلہ سازش کیس والوں کو وفات دیتے، 1 یونٹ ختم کر بیٹھے۔ تو یہ جو حادثہ ہوا ہے 1971 والا، دسمبر والا، یہ کل نہ کا ایک ٹیکہ ہے ہمارے ماتھے کے اوپر۔ لیکن اب بندہ اس وقت کیا کرتا، وہ ایسے پوائنٹس تھے مجیب الرحمان کے جن کو قبول کرنا جو ہے وہ تقریباً بہت مشکل تھا۔ مثلا اس کے سیدھے پوائنٹ یہ تھے کہ ڈیفینس اور فارن افیئرز جو ہیں، صرف یہ 2 محکمے جو ہیں، 2 ڈپارٹمنٹس جو ہیں، یہ مطلب ہے مرکز کے پاس ہو، باقی سب کچھ صوبوں کے پاس۔ تو کرنسی بھی اپنی، سوچیں ملک ایک اور کرنسی علیحدہ علیحدہ، بینک ریزروز اپنے اپنے، ٹریڈ اپنی دوسرے ملکوں سے ٹریڈ خود کرو، اس میں مرکز کا کوئی کردار نہیں، اور پھر یہاں تک کہ پیراملٹری فورس اپنی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس قسم کے حساب کتاب چلتے رہے ہیں، تو مذاکرات بھی ہوئے، پھر تھوڑی سی امید بھی لگی، لیکن جب نیتیں ہی صاف نہ ہوں تو وہ غدار تھا، اپنے تو قوم کے لیے ہیرو تھا، بہرحال ہیرو کا انجام انہوں نے خود ہی برا کیا اور خود ہی اس کو کیا نام ہے قتل کر دیا مجیب الرحمان کو۔ تو بس اس طرح ہے، اور 1000 میل کا فاصلہ بھی تھا، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مغربی پاکستان کا دفاع کرنا تھا، مشرقی پاکستان کا، اس کے اوپر بھی پورا عمل نہ ہوا۔ ہر دونوں جنگوں میں 71 میں تو مکمل عزیمت اٹھانی پڑی نا، اور 65 میں بھی بس سو ہی ہے۔ ہمارے نصاب میں ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، بہادری اپنی اپنی جگہ پر ہے، بڑی جرت سے سارا کام کیا، کچھ رقبے پر قبضہ بھی کیا، لیکن زیادہ رقبے پر قبضہ 1965 میں بھی بھارت نے کیا ہے۔ بہت چالاک قوم ہے، انہوں نے اپنے مطلب کارندے جو ہیں 2 بندوں کو، جو اس کا نام اشرف و ہاشم ہے، تو انہوں نے وہ جہاز جو کیا نام تھا اس کا، گنگا جو جہاز ہے وہ لے آئے لاہور ایئرپورٹ پہ، بھٹو صاحب خود گئے استقبال کے لیے، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اور کچھ وقت کے بعد انہوں نے وہ جہاز اڑا دیا۔ اب وہ مسئلہ جو ہے جی ہم ادھر لے کر جاتے ہیں بین الاقوامی اداروں میں، یہ وہ ہمیں اس کی ادائیگی کی جائے، تاوان کہہ لیں جو بھی ہے، اس کے پیسے دیے جائیں، کیوں ہمارا جہاز اڑایا، یہ 2-6 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام ہو گیا تھا۔ تو بعد میں یہ ان میں سے ایک بندے سے مجھے بھی چند منٹ سے گفتگو موقع ملا تھا ایک جگہ پہ، تو وہ ادھر سوئٹزرلینڈ میں آیا ہوا تھا، تو بہت ہوشیار آدمی تھا۔ جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے کس کے کہنے پر کیا، تو بس کہتا ہے جی آپ میری کتاب پڑھیں، میں نے تو سب کچھ بیان کیا ہوا، آپ میرے بیانات پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، وقت گزر گیا ہے، آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہماری ساری وہ کیا نام ہے فلائٹس جو ہیں وہ بند ہو گئی انڈیا سے، جو 2 گھنٹے کا سفر تھا وہ 6 گھنٹے کا سفر بن گیا، تو یعنی سری لنکا کے راستے۔ تو یہ لاجسٹک تو انہوں نے بھی اس وجہ سے کیا، وہ ہمارے مرہون منت تھے، مشکل وقت میں ہم نے سری لنکا کی مطلب مدد کی، تو اس کے صدقے اس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ ہمیں یہ سہولت فراہم کی، لیکن بر وقت ہماری افواج ادھر نہ پہنچ سکیں، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ مغربی پاکستان کے پاس بھی اتنی فوج نہیں تھی، نہ اتنی ریزرو تھی۔ تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مطلب 1:3 کی ریشو تھی ہمارے پاس، تو اصل میں ایک ہی 1 آف دا 3 ڈویژنز فٹ فار کنونشنل وار تھا، اور 7 ونگز تھے ہمارے پاس ویسٹ پاکستان رینجرز کے، اور 5 مجاہد بٹالینز تھیں، 1 خیبر رائفلز کا ونگ تھا، اور بعد میں مطلب 8 کا وعدہ کر کے صرف 5 مطلب ملٹری کی بٹالین بھیجی گئی تھی نومبر 1971 میں، جبکہ مطلب پانی جو ہے سر سے اوپر گزر ہی چکا تھا،
انڈیا کے پاس 12 انفینٹری ماؤنٹین ڈویژنس اور ایک آرمڈ بریگیڈ، اس کے علاوہ مکتی پانی کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بہت زیادہ تھی، اور بی ایس ایف کی یونٹیں تھیں، اور ساری آبادی جو ہے ماسوائے مطلب ہے جو بہت ہی زیادہ پیٹریاٹ تھے، بہاری تھے یا جماعت اسلامی کے لوگ تھے، الشمس البدر، اس میں بھی کیا 25 سے 50,000 بندوں کی بات کرتے ہیں، 2 ہفتے کی ٹریننگ دی تو کیا کر سکتے تھے. تو ہماری فوج اصل میں تھک چکی تھی، 8 ماہ کی انسرجنسی تھی اور نان سٹاپ تھی اور بہت بری طرح تھک چکی تھی، کوئی ریزرو نہ تھی ہمارے پاس. اور مغربی محاذ پر جو کہ ہماری ڈاکٹرین تھی کہ ہم یہ کریں گے، مغربی محاذ سے انڈیا پر دباؤ ڈالیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو ادھر سے بھی کوئی ہمیں مثبت نتائج حاصل نہیں ہوئے. تو آخر پر ایک دفعہ پھر میں یہ بتا دیتا ہوں، جنرل اے کے نیازی جو تھے وہ ایسٹرن کمانڈ کو ہیڈ کر رہے تھے، جنرل جمشید تھے، جنرل رحیم جو تھے وہ 2IC تھے ایسٹرن کمانڈ کے، بریگیڈیئر باقر رضوی تھے وہ CS تھے ایسٹرن کمانڈ کے، اور نیوی کی جو تھوڑا بہت اسٹرینتھ تھی ریئر ایڈمرل شریف کے ہاتھوں میں تھی، اور جو چند جہاز تھے اور ایئر کمانڈر انعام الحق کے تحت تھے. یہ جنرل جمشید تھے، یہ GOC تھے EPCF کے، اور اکتوبر 1971 کی بات ہے. تو جو میں نے پیچھے اس میں اپنی وائس میسج میں کہا تھا وہ 4 تھے پلانس. ایک یہ تھا فورٹریس کانسیپٹ والا کہ آگے دفاع کرو اور پیچھے ہٹتے اور 10 شہروں کے اوپر اپنا مکمل مطلب کنٹرول اور یہاں سے مکمل ریزسٹنس دی جائے. اور دوسرا تھا ڈھاکہ باؤل والا کہ بالکل صرف اس کو باقی سب کو چھوڑ دو اور اس کا ڈیفینس کرو، بارڈر کے ساتھ مطلب ڈپلائمنٹ کرو. ایسٹرن جو افینسو تھا وہ پرپوزل تھی، اور سب سے جو مطلب SSG والے تھے ان کا تو یہ تھا کہ موبائل وارفیئر. لیکن جولائی 71 میں پھر یہ سب کچھ مطلب بدل گیا اور پھر حالات بس بدلتے گئے. کیا پتہ افینسو میں رہتے تو چیزیں اور بہتر ہو جاتی، لیکن ہیڈ کوارٹر نے اس کو مطلب نہیں پسند کیا کہ یہ نہیں، اس طرح ہم نہیں چل سکتے. اب ہم آخری دنوں کی چند باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایک مطلب ریکارڈ کی صورت میں. 14 تاریخ کو دسمبر کو ایک ٹیلی گرام جو ہے یحییٰ خان کو، جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو جنرل اے کے نیازی کی طرف سے ملی تو اس نے صورتحال بدل دی. انہوں نے لکھا کہ مزاحمت ناممکن ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مسلح افواج جو ہے ایسے بس مروانے والی بات ہے. کرنا یہ چاہیے کہ آپ حفاظت کریں جو پاکستان کے وفادار ہیں ان کی، مغربی پاکستان کے رہنے والوں کی. اور جنرل مانک شاہ جو ہیں جو ان کی انڈین ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے کو جنگ بندی کا مسودہ مطلب اس کے اوپر کریں، لیکن دھیان رہے کہ اس بات کی طرف وہ میں ایگزیکٹلی وہ فکرہ پڑھ دیتا ہوں. 15/12 سن 71 کی یہ بات ہے. وہ الفاظ یہ تھے جو مرکز کی طرف سے GHQ کی طرف سے جنرل نیازی کو ملے: جنگ بندی قبول کر لیں، بحیثیت 2 مقامی کمانڈروں کے باہمی بندوبست کی سی ہوگی. یہ جو جنگ بندی ہے صرف مقامی کمانڈروں کا باہمی بندوبست ہوگا. اگر یہ سمجھوتا ان کوششوں سے متصادم ہوا جو ہم بین الاقوامی سطح پر کر رہے ہیں تو اس کو کالعدم سمجھا جائے گا. تو بین الاقوامی کوششوں کیا تھا، نہ چھٹا بیڑا کسی کا آیا بحری بیڑا، نہ UNO میں بھٹو صاحب کچھ کر سکے، اور بس یہ کچھ ہونا تھا. تو جنرل مانک شاہ کی جو ہتھیار ڈالنے والی شرط تھی جو جنرل اے کے نیازی نے لکھی تھی، حق اور سچ بات کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بات کو گول مول کر گئے. اصل بات تو وہ تھی، وہ کرنی چاہیے تھی. اور جنرل حمید، یہ جو جنرل حمید ہے ہمارے ادھر پاڑے والی ضلع گجرات کے رہنے والے تھے، بٹ فیملی سے تھے. بہرحال جنرل حمید نے جنرل نیازی کو جنگ بندی کا جو مشورہ دیا تھا، موصوف نے اسے منظوری سمجھ لیا. تو حالات اتنے سخت تھے، بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی ریزرو نہ تھی، کوئی لاجسٹک کی سپورٹ نہ تھی، ساری آبادی وہ مخالف تھی، تو فوج مروانے والی بات تھی. تو جنرل اے کے نیازی نے اس کو منظوری سمجھ لیا، اور انہوں نے پھر اپنے چیف آف سٹاف جو تھے بریگیڈیئر باقر صدیقی، انہیں حکم دیا کہ وہ تمام بریگیڈز اور جنرل ہیڈ کوارٹرز کو جو نیچے تھے GOC ڈویژنس کے، ان کو جنگ بندی کی ہدایات دے دیں.
اگر وہ اتنی بزدل ہوتے جنرل اے کے نیازی تو وہ خود بھاگ جاتے، وہ نہیں بھاگے. 3 ہیلی کاپٹر تھے، انہوں نے چند فیملیوں کو، میرے خیال میں 28 افراد تھے، ان کو وہاں بٹھایا اور آگے نکال دیا. میجر جنرل فرمان، میجر جنرل جمشید اور ریئر ایڈمرل شریف، یہ 3 بندے تھے اس وقت جب کہ ایک رکا ملا. یہ رکا جو ہے 16 دسمبر کی صبح ہے 9 بجے، اور یہ آیا تھا میجر جنرل ناگرا کی طرف سے. اس میں آپ کا ذکر جنرل کر کے نہیں کیا. لکھتا ہے پیارے عبداللہ، میر پل پر ہوں، اپنا نمائندہ بھیج دو. تو بہت دکھ اور تکلیف کے مراحل تھے، وقت تھا یہ. البتہ محمود الرحمان کمیشن نے کہا کہ آپ کے پاس 26,400 مطلب کی فوج تھی اور تقریباً 5,500 ریزرو بھی تھا، تو 2 ہفتے تو رک سکتے تھے. اب پتہ نہیں ان 2 ہفتوں میں روک کے کتنی کچھ قتل و غارت کروانی تھی. ہاں، ڈگال بن جاتے، ہسٹری میں ایک نام رہ جاتا. بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا. بہرحال تھوڑی دیر بعد بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے جو سربراہ تھے جنرل جگجیت سنگھ روڑا، وہ بھی ڈھاکہ پہنچ گئے، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا ذلت کا اور رسوائی کا کہ رمنا ریس کو اس گراؤنڈ کے اندر سرنڈر کی دستاویزات پر دستخط کر دیے گئے. البتہ چونکہ بہت خدشہ تھا، بہت قتل و غارت کر رہی تھی مکتی بانی، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ باقی جوان جو ہیں، سپاہی جو ہیں، جو بھی ہیں افسر وغیرہ، وہ 19 دسمبر تک وہ ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 45,000 سولجرز تھے اور باقی مطلب سارا ملا ملو کے 1,18,000 کل تعداد بنتی ہے ہماری، تو اریسٹڈ 90 یا 93,000 ہوئے تھے، تو باقی 25,000 یا 28,000 کدھر گئے؟ کیا وہ لوگوں کے پاس چھپ گئے؟ اپنے جو مطلب ویل وشرز تھے بنگالیوں میں سے، یا کسی دوسرے ملک برما وغیرہ چلے گئے، یا کہیں اور کسی طریقے سے اپنی جان بچا پائے؟ اللہ جانتا ہے. اس بات کا نہیں مجھے پتہ چل رہا کہ یہ جو ڈسکریپنسی ہے 25-28,000 کی، یہ کیا ہے. بہرحال شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستانی فوج کی جو حیران کن حد تک شاندار کارکردگی دکھائی تھی انہوں نے. مکتی بانی نے تو قتل عام شروع کیا، لیکن پاکستان کی فوج نے بہت ہمت سے کام لیا. بہرحال 20 دسمبر کو بھٹو صاحب پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، پہلے سویلین ایڈمنسٹریٹر ہیں ہماری تاریخ میں. اس وقت حالات ہی ایسے تھے، اس کے اوپر کسی کو الزام نہیں جاتا. تو پھر وزیر اعظم بن گئے. تو 27 دسمبر کو، یہ آخری ایک بات ہے اس حوالے سے، 27 دسمبر کو چکلالہ کے ایک بنگلے پر آ کر بھٹو صاحب کی کار رکی، اور اس بنگلے میں شیخ مجیب الرحمان کو لایا گیا تھا جیل سے. وہ اس میں نہیں رہ رہے تھے. بہرحال ملاقات ہوئی، حال احوال پوچھا، یہ وہ. تو مجیب کو اب تک نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، بنگلہ دیش بن چکا ہے. تو پھر جب ساری بات ہوئی تو انہیں پھر ڈیلی ڈالی کنفیڈریشن پر ہلکی سی رضامندی کا اظہار کیا. 7 جنوری کو دوبارہ مطلب یہی عمل دہرایا گیا. پھر انہوں نے یہی کہا جو پہلے انتظار کا کہا تھا، پھر ہی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں انتظار کریں. پھر اگلے دن 8 جنوری کو شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈھاکہ کے لیے روانہ ہو گئے براستہ لندن. دہلی تو نہیں رکنا تھا. اندرا گاندھی نے خوب استقبال کیا اور ویلکم کیا. پھر ویسے ایسے ہی وقت گزرتا رہا، اور دسمبر سے لے کر گرمیوں تک 1972 میں بھٹو صاحب سارے اپنے اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کر کے ان کی مطلب حمایت حاصل کر کے شملہ گئے، معاہدہ ہوا، کسی حد تک تاریخ بدل دی. اپنے لوگ 93,000 جو ہیں جن میں زیادہ تر تعداد سولین کی تھی ان کو رہا کروایا. تو انہوں نے یہی کہا کہ سیر پاکستان یعنی پاکستان کے جو قیدی ہیں وہ رہا ہو جائیں گے. وہ پھر تھوڑی تھوڑی ٹولیوں میں کر کے آتے رہے. آخر پر جو ہے وہ سینئر آرمی آفیسرز آئے، اور پھر کورٹ مارشل ہوئے، اور محمود الرحمان کمیشن آیا. پھر 30 سال بعد اس کے اوپر تھوڑا بہت کاروائی جو ہے وہ سامنے آئی،
اور یہ بھی پہلے اس کا کچھ حصہ ادھر ہی چھپا تھا انڈیا کے اندر. تو پاکستان انہوں جاتا ہوئے بس یہی کہہ دیا، آخر پر یہی ثابت ہوا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں کوئی تعلق نہیں رہ سکتا. جب وہ ادھر پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے یہ اعلان کر دیا. تو اس ساری وائس میسیجز میں نے 3-4 کتابوں سے مدد لی ہے. ایک تو یہ ہے بریگیڈیئر صدیق صالح کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اور جناب بڑی یہ اچھی کتاب ہے فلائٹ آف دا فیلکن، سجاد حیدر صاحب کی ہے. آپ کو بھی اور مجھے بھی کم از کم اپنی زندگی میں کچھ بنگلہ دیشی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہوگا. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ واقعتاً بہت نفرت کرتے ہیں. جب بھی ان سے بات کی جاتی وہ کہتے ہیں دیکھیں 47 سے لے کر 71 تک ہم آپ کے ساتھ رہے چند ایک سال، اس کے بعد ہم آزاد ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کنفیڈریشن ڈیلی کنفیڈریشن کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قوموں کو، افراد کی غلطیوں کو معاف کریں، اور ہم آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہی دعا ہے کہ اندھا ہم کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں، کوئی کسی ایسی ٹریپ میں نہ پھنس جائیں جس سے پاکستان کے وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہو. پاکستان زندہ باد. لیکن اس سے پہلے آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں 1-2 نظمیں میں نے ڈھونڈی ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلی غزل جو ہے سکوت ڈھاکہ پر نصیر ترابی کی غزل ہے. یہ انہوں نے اسی رات یعنی لکھی. بس ان کو ایک قسم کی آمد ہوئی، قلم اور کاغذ انہوں نے پکڑا اور لکھنی شروع کر دی. وہ کچھ یوں تھی. 8 اشعار ہیں اس کے. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ، نہ تیرا ملال شب فراق کبھی ہم نے یوں گنوائی نہ تھی. محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی. عداوتیں تھیں تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی. کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن، کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن. صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دعائی نہ تھی. کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی. کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی. عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی. دوسری نظم جو ہے یہ جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے پاکستانی قوم کا بڑا جب مشکل وقت ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے جو سانحہ APC پشاور والا ہوا ہے 2014 میں، اور دوسرا یہ سکوت ڈھاکہ جو ہے اس کا. تو اس کے اوپر فیض احمد فیض نے فال آف ڈھاکہ کے پر یہ چند ایک شعر کہے ہیں. کہتے ہیں ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مدارتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد. دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. اور آخر پر 2 شعر حبیب جالب کے پیش ہے. وہ امی شاعر تھے، سیدھی سادھی بات کرتے تھے، کسی کو اچھی لگے بری لگے. کہتے ہیں محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. گواں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو.
بس ایسا ہی ہے، یہ صدمہ اور تکلیف کی یہ پوری داستان تھی جو میں نے کافی حد تک میں نے کوشش کی کہ کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو، فیکٹس اور فگر صحیح ہوں، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے پیغام محبت ہی ہے، ہم تو آج بھی ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، باقی جو ان کی مرضی، وہ ایک آزاد قوم ہے، جو وہ چاہیں کریں۔ ڈیلی ڈالی کنفیڈریشن ہوتی تو ایک بڑا نام ہونا تھا اور بانیان پاکستان کی روح کو بھی سکون پہنچتا۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں، کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، کوئی کنفیڈریشن بن جائے تو شاید دل کو کچھ سکون ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کے، ان کے حق میں بھی اور ادھر مغرب پاکستان کے حق میں بھی۔ دعا کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی فیملی کو، آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور دکھ تکلیف سے بچائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔